بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الإعراب الواو استنافية مثل مبتدا مرفوع ومثل الذين میں واو استنافیہ ہے، یعنی یہاں یہ جملہ ابتدائیہ ہے، جملہ اس سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے. مثل مبتدا مرفوع، یہ مثل مبتدا مرفوع ہے، مبتدا مرفوع ہے. الذین اسم موصول، الذین اسم موصول ہے، مبنی فی محل جر، محل جر میں یہ مبنی ہے، جر کی جگہ میں مبنی ہے. یعنی الذین اس میں غیر متمکن، اس میں تو اعراب آنا نہیں، تو یہ کس کی جگہ ہے؟ اعراب کی جگہ. اعراب کون سا؟ جر. تو جر کی جگہ میں یہ اسم موصول مبنی ہے، محل جر مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ ہے. کافر فعل ماضی، کافر فعل ماضی ہے، فاعلہ واو. تو واو کیا ہے؟ واو، یہ جو واو ساکن ہے، فاعلہ اس کا فاعل ہے. کمثل جار مجرور، یہ کمثل جار مجرور ہے. متعلق، اس کا متعلق کدھر ہے؟ کہتے ہیں محذوف ہے. تو متعلق بمحذوف، یہ محذوف کے ساتھ متعلق ہے، محذوف کے ساتھ متعلق. خبر المبتدائی، یہ مبتدا کی خبر ہے. تو جیسے ایسے نہیں کر دینا کافروں کے متعلق کر دینا اس کو، جیسے آگے کی ہے. ٹھیک ہے، تو بتایا کہ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے اور اس کے یہ متعلق ہے جار مجرور. الذی اسم موصول، اور جو کمثل الذی میں الذی ہے یہ اسم موصول ہے، مبنی فی محل جر، اسم موصول مبنی ہے محل جر میں، اسم موصول مبنی فی محل جر، یہ جر کی جگہ میں مضاف الیہ، یہ بھی مضاف الیہ. یعنی کو مضارع مرفوع، یعنی کو مضارع مرفوع ہے، مضارع مرفوع. والفاعل ضمیر مستتر، اور فاعل ضمیر ہے جو اس میں چھپائی گئی ہے. تقدیر ہوا، اور وہ کیا ہے؟ ہوا. یعنی ینعق میں جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلا اس کا فاعل ہے. وہو العائد، اور وہی ضمیر ہے جو الذی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کی طرف؟ کمثل الذی، یعنی بما، وہ اس میں بما میں با جو ہے الباء حرف جر، یہ با حرف ما اسم موصول، اور با کے بعد جو ما ہے وہ اسم موصول، اس میں فی محل جر، یہ محل متعلق بینعق، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی ینعق کے ساتھ، تو اس کا متعلق ینعق ہے، یعنی یہ ظرف لغو ہے، ظرف لا نافیۃ. بما لا یسمع میں لا نافیۃ. یسمع، یہ یسمع یہ مثل ینعق، یہ مثل ینعق، ینعق کی طرح. کس کی؟ جیسے ینعق کے والے سے آپ نے گفتگو سنی ہے، اسی طرح یسمع بھی ہے. الا ادات حصر، الا حصر کا ادات ہے. کس کا؟ حصر کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ یعنی خاص کرنے کا لفظ ہے، خاص کرنے کا لفظ ہے. دعاء مفعول به، یہ دعاء مفعول به ہے، منصوب ہے. اور نداء معطوف علی دعا، اور جو یہ نداء ہے یہ دعاء پر معطوف ہے، اور دعاء معطوف علیہ ہے، معطوف بالواوی، واو کے ساتھ، منصوب، یعنی یہ معطوف ہے دعا پر بالواوی، واو کے ذریعے، کیونکہ دعاء و نداء تو واو حرف عطف ہے، اس کے ذریعے یہ اس کا عطف ہے دعاء پر. منصوب، یہ بھی منصوب ہے، کس کی طرح؟ جیسے دعاء منصوب ہے، مثلو اس کی طرح. سم خبر لمبتدا محذوف، یہ جو سم ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی. تقدیر، اصل عبارت کیا ہے؟ ہم سم، وہ بہرے ہیں. تو ہم مبتدا مرفوع معلم یہ محذوف ہے. آگے بکم خبر الثانین، یہ خبر الثانی دوسری خبر ہے، مرفوع ہے، یعنی پہلی خبر سم، دوسری خبر بکم. عمج خبر ثالث، تیسری خبر، یعنی ہم سم بکم عمج، وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اس لیے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ تین خبریں بنی. مرفوع الفاء، فاء، سم عمي بكي فاهم، فا یہ فا. الفا عاطفۃ، یہ فا کیا ہے؟ عاطفہ. لربط المسبب بسبب، کیوں؟ کیونکہ مسبب کا سبب کے ساتھ ربط ہے، مسبب کا سبب کے ساتھ ربط ہے. کس کے ساتھ؟ سبب کے ساتھ. تو یہ فا آتی ہے، یہ مسبب کو سبب کے ساتھ ملانے کے لیے. کیا؟
وہ عقل نہیں رکھتے، وہ عقل نہیں رکھتے. تو یہ ہے کہ جو مسبب کو جو سبب بنایا جا رہا ہے اس کو سبب کے ساتھ ملانے کے لیے. ہم ضمیر منفصلین، منفصلون یہ ضمیر منفصل ہے. ہم کیا ہے کہ فاہم، ہم ضمیر منفصل فی محل رفع، محل رفع میں ہے. ضمیر منفصل ہے محل رفع میں، یعنی جگہ تو رفع کی ہے، ضمیر پہ رفع نہیں آتا. مبتدا تو ہم ضمیر مرفوع محلا، ضمیر منفصل مبتدا. لا یعقلون میں لا نافیہ، لا نافیہ، یعقلون مضارع مرفوع اور الواو فاعل، اور اس میں جو واو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. وجملۃ مثل الذین کفروا، جملہ تو آپ کو بتا دیا یہ ابتدائیہ ہے. کیا ہے؟ ابتدائیہ. اور استنافیہ ہے. تو جب ابتدائیہ استنافیہ ہے تو لا محل لہا استنافیہ، تو پھر استنافیہ کے لیے کوئی اعراب کا محل نہیں ہے. استنافیہ کے لیے لا محل لہا، ان جملوں کے لیے کوئی استنافیہ کا محل نہیں ہے. جملہ کافروا لا محل لہا صلۃ الموصول، تو یہ جو کافروا کا جملہ ہے یعنی اس کے لیے بھی موصول کا صلہ، اس کے لیے بھی موصول کے صلہ کے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے. موصول کا صلہ اعراب کے لیے اس کا کوئی محل نہیں ہے. وجملۃ ینعق، جملۃ ینعق لا محل لہا صلۃ الموصول، تو کہتے ہیں صلہ موصول کا کوئی محل نہیں ہے. ینعق الذی جملۃ لا یسمع، اور لا یسمع کا جملہ لا محل لہا صلۃ الموصول ما، کیا ہے؟ بماذا نہ بما، تو اس کے لیے بھی موصول کے صلہ کا اس کے لیے کوئی محل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ما لا یسمع. اور جملۃ ہم صحیح ہے لا محل استنافیہ، اور استنافیہ کے لیے استنافیہ اعراب کا اس کا کوئی محل نہیں ہے، یعنی ہم صم بکم عمي. وجملہ ہم لا یعقلون لا محل لہا مطوفۃ علی الاستنافیہ الاخیرہ. ہم لا یعقلون تو مطوف استنافیہ اخیرہ، آخری استنافیہ پر یہ جو مطوف ہے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے. وجملۃ لا یعقلون، اور لا یعقلون کا جملہ فی محل رفع، محل رفع میں مبتدا کی خبر ہے. کس کی؟ یعنی لا یعقلون کا اب اس کا محل ہے، اور یہ محل رفع میں مبتدا کی خبر ہے. وہ مبتدا کیا ہے؟ ہم، کیا ہے؟ الصرف، الصرف دعاء مصدر دعا یدعو باب نصر، یہ دا یدعو باب نصر سے ہے، اور دعا یہ دعا کا مصدر ہے. کس کا؟ فی ابدال الواو حمزہ، اس کی واو کو حمزہ سے بدلنا، اس کی واو کو اصلہ دعاون، اصل میں دعاون تھا. جاءت الواو، اس کے بعد واو آئی متطرفتن طرف میں، تو واو طرف میں آئی بعد الف ساکنہ، بعد الف ساکنہ کے، تو قلبت حمزہ، اسے حمزہ سے بدل دیا گیا. وعدہ شانو، اور یہ شان ہر لفظ میں جو ہی ہو، یعنی جو بھی الف کے زائد کے بعد الف ساکنہ کے بعد طرف میں واو یا واقع ہو تو وہ حمزہ سے بدل دی جاتی ہے. ندان مصدر نادا الرباعی، تو نادا رباعی کا مصدر ہے. نادا، اب آ گئے رباعی کا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں فعالا، تو وہ بھی آ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ جو ندان ہے یہ مصدر نادا، نادا کا مصدر نادا رباعی ہے. نادا ینادی منادا تھا، لیکن یہاں ندان بھی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ندان بھی آتا ہے. وہ مصدر سماعی، اب کہیں گے یہ قیاسی نہیں ہے، یہ مصدر سماعی ہے. ہم کہیں کیسے؟ یہ فعال جو ہے نا ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے رباعی کا کوئی مصدر پڑھا یہ والا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ مصدر سماعی ہے. مصدر کون سا؟ سماعی. ابدال جائی حمزہ، اس میں یا کو حمزہ سے بدلنا ہے. یعنی نداء، اس میں نداء یون تھا، اور نداء نداء ین، تو یا کو بدل دیا الف ساکن کے بعد طرف میں واقع ہوئی، تو اس میں یا کو حمزہ سے بدلا جاتا ہے. یا متطرفۃ بعد الف ساکنۃ، تو یا جو کنارے میں واقع ہوتی ہے تو کنارے یا طرف میں آئی بعد الف ساکنہ کے بعد قلبت حمزہ، اسے حمزہ سے بدل دیا گیا. وعدہ شان ہوا ابداً، اور جس کی بھی یہ شان ہے ہمیشہ، فی کل لفظ، ہر لفظ میں.
تو یہ اس کی شان ہے ہمیشہ ہر لفظ میں کذالک جو یوں ہی ہے جو لفظ یوں ہوگا تو پھر یوں ہی ہوگا پھر سمجھ آ گئی یعنی ندا الف ساکن کے بعد واو آئے گی تو پھر یا سے بدلیں گے اور الف ساکن کے بعد طرف میں یا آئے گی تو اسے بھی حمزہ سے بدلیں گے تو جس کی یہ شان ہو وہ اسی طرح ہی ہوگا اسی طرح ہوگا البلاغۃ فی الآیہ یہ جو آیہ ہے وہ مثل کفر کمثل الذین عکوا یہاں تشبیہ دی گئی ہے یہاں تو کہتے ہیں آیت میں تشبیہ ہے تشبیہ تمثیلی ہے تشبیہ یہ یاد رکھنا تشبیہ تمثیلی تشبیہ ہے تشبیہ دینا تمثیلی ٹھیک ہے کیسے حیث مثل الذین کفروا فیما ذکر من انہما انہماکہم فیما ہم فیہ وعدم التدبیر فیما القی الیہ من الآیات کمثل بہائم الذی ینطق بها وہی لا تسمع الا جرسا نغمتی ودبی صوتی وقیل المراد تمثیلهم فی اتباع آبائهم على ظاہر حالهم جاہدین بحقیقته بالبہائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته فهو تشبیہ صورت بصورت کہتے ہیں کہ اس حیثیت سے کہ کافروں کی مثال اس میں جو ذکر کیا گیا کہ وہ جو ہے نا اس میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ جس میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس میں کہ جو اللہ نے ان کی طرف آیات اتاری اس میں غور و فکر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اور ان کا انعماق اس چیز میں ہے جس میں وہ ہیں تو اسی میں ڈوبے ہوئے تو اپنے پیو دادوں کے طریقوں میں ڈوبے ہوئے اور اللہ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتے غور و فکر تو جب بندہ ادھر سے نکلے گا تو غور و فکر کرے گا کہتا ہے تو نکل کہانیاں سے وہ جالوں کی طرف آ اور اس میں غور و فکر کر تو کہاں ڈوب مر رہا ہے تو اب اس میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتے تو ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ یرعقوا بہا جنہیں پکارا جاتا ہے اور وہ نہیں سنتے اسے لیکن گھنٹی کی آواز لیکن نغمے کی آواز کس کی آواز اور آواز کا گنگنانا آواز کا یہ ان جانوروں کی طرح ہیں کہ جنہیں پکارا جاتا ہے وہ صرف پکار ہی سنتے ہیں اور صرف آواز ہی سنتے ہیں اور وہ چیخ ہی سنتے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے سمجھتے نہیں تو بس یہ تشبیہ تمثیلی ہے یہ کہ کافر اتنا ڈوب گئے ہیں اس میں کہ وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی آیاتوں میں غور و فکر نہیں کرتے ادھر سے نکلے تو غور و فکر کریں تو اب ان کو دعوت دی جائے انہیں پکارا جائے تو یہ پکار کو قبول صرف سننا اور سمجھتے نہیں ہے اس میں غور و فکر کرتے نہیں کہ ان جانوروں کی طرح جنہیں پکارا جاتا ہے اور وہ بھی اس میں غور و فکر نہیں کرتے صرف سنتے ہی ہیں کیا کرتے ہیں سنتے ہیں بس یہ کافروں کی طرح اس بات میں ہوگے کافروں کی طرح جانوروں کی طرح کافر اس بات میں ہوگے سمجھ آ گئی بعد نے کہا ان کی مثال جو ہے نا ان کے پیو دادوں کی اتباع کرنے میں ہے ان کے آباء و اجداد کی اتباع کرنے میں ان کے ظاہری حال پر جو حقیقت میں جاہل ہیں تو ان کے ظاہری حالت پر ہی ان کی یہ اتباع کرتے ہیں تو اس میں ان کی مثال دی گئی ان جانوروں کے ساتھ جو آواز تو سنتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے جو اس کے نیچے ہے جو اس کا مفہوم ہے اس کو سمجھتے نہیں تو کافر بھی بس ان کی ظاہری حالت پر اتباع کر رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں جاہل ہیں اس میں غور ہی نہیں کرتے اس میں تو یہ ان جانوروں کی طرح ہے کہ جو آواز تو سنتے ہیں لیکن آواز کا مفہوم نہیں سمجھتے اس سے مراد کیا ہے وہ نہیں سمجھتے بس یہ صورت کی صورت سے تشبیہ دینا ہے پھر کیا ہے صورت کی صورت سے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں تشبیہ صورت بھی صورت ٹھیک ہے صورت کی ظاہر کے ساتھ تشبیہ دے دینا ظاہر کی تشبیہ اور کہتے ہیں فقط شبہ الکافرین کافرین کو تشبیہ دی گئی کافرین کو تشبہ اس نے کافرین کو تشبیہ دی لدا دعوت رسول لہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دعوت دینے کی طرف بالغنم
کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی؟ بکریوں کے ساتھ۔ تو کافروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے وقت ان کو بکریوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی جنہیں پکارا جاتا ہے، جنہیں بس وہ پکار سنتی ہیں لیکن وہ سمجھتی نہیں، تو بس کافروں کو بھی ان بکریوں کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کافروں کو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ قبول نہیں کرتے۔ جیسے بکریاں جو ہیں آواز تو سن لیتی ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتی، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتی۔ اور بعد نے کہا کہ یہ جو ہے نا شبہ داعیہ والکافرہ، داعی اور کافر کو دعوت دینے والے اور کافر کو نائق اور منعوق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی دعوت دینے والے کو نائق کے ساتھ یعنی بکریوں کے چروانے والے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور کافر کو منعوق اور کافر کو بکریوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سمجھ آئے گی اس کی؟ پھر آگے کہتے ہیں الاستعارۃ الصریحیۃ، استعارہ تصریحیہ، واضح استعارہ، فی تشبیہ کافرین واقع ہے، یعنی کافروں کو سم اور بک اور کے ساتھ تشبیہ دینا۔ کیا؟ یعنی کافروں کو کہنا کہ یہ بیدے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اس کے ساتھ تشبیہ دینے میں یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ استعارہ حالانکہ وہ سنتے تھے لیکن انہیں کس سے تشبیہ دی؟ بہروں سے، گونگے سے، اندھوں سے انہیں تشبیہ دی۔ اور کیا کیا؟ اور مشبہ کو حذف کر دیا اور مشبہ بھی کو باقی رکھا۔ تو حذف المشبہ، مشبہ کے حذف کرنے میں اور مشبہ بھی کو باقی رکھنے میں۔ اب مشبہ جو تھا جس کے ساتھ جس سے تشبیہ دی گئی اسے حذف کر دیا اور جس کے ساتھ دی اس کو باقی رکھا، یعنی سمن بکمن امیون، یہ تو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی نا، تو یہ مشبہ بھی ہے۔ اور مشبہ کیا ہے؟ وہ جنہیں تشبیہ دی گئی تو ان کو اس کو حذف کر دیا، ہم وہ کافر ہیں انہیں حذف کیا، تو جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی سم بکم اسے ذکر کر دیا، تو اسے کہتے ہیں استعارہ تصریحیہ۔ استعارہ مشبہ کو حذف کرنا اور مشبہ بھی کو باقی رکھنا۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔